حمدا ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال جب شاہ صاحب کا عرس ہوا تو اس کے سلسلے میں منعقدہ مذاکرہ میں زیر بحث آنے والا موضوع تھا فقیر صوفی یا پیر. میں نے اسی ضمن میں اس کنٹینویشن میں جو بات چیت کی تھی عرس کے روز، اس میں ان تینوں کی تعریف ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ فقیر، صوفی اور پیر، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں تصوف میں. گزشتہ اتوار کو جن صاحب نے مجھ سے اسے رپیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، ان کی حکم کی تعمیل میں میں ایک بار پھر اس ڈیفینیشن کو دہرا دیتا ہوں. ہم یہاں جب مرید اور پیر کے ضمن میں گفتگو کرتے رہے، اس دوران اس کا ذکر آیا تھا کہ جب کوئی شخص تصوف کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک مخصوص پروگرام پر در حقیقت عمل کر رہا ہوتا ہے. وہ پروگرام ایسا ہے جو ریٹن پروگرام نہیں ہے، یہ انٹلیکچولی سیٹ ہوتا، لیکن ہے وہ مربوط پروگرام. تو اس پروگرام پر جب عمل شروع آدمی کرتا ہے تو اپنی عادات کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو وہ مولڈ کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے طے کردہ معیار کے مطابق ہو جائے. اگر وہاں تک نہ بھی پہنچ پائے تو کم سے کم اس میں کسی حد تک اس کے قریب چلا جائے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ معیار کیا ہے، اس کو اگر ایک لفظ میں ہم بیان کریں تو وہ ہم سے اپنی بندگی چاہتا ہے، اور اس سے پہلے جو مقام آتا ہے بندگی کے مقام سے پہلے، وہ اصل میں ٹوٹل سرنڈر کا ہے. ٹوٹل سرنڈر کو اردو میں جو ایکویلنٹ ورڈ میرے ذہن میں آتا ہے وہ اطاعت کا ہے. انسان جب رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ بندگی کے درجے میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یوں کہیے کہ جب کوئی شخص تصوف کی راہ پہ چلتا ہے، اس پہ قدم رکھتا ہے اس راہ پر، تو وہ ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے ٹوٹل سرنڈر کی. اور ٹوٹل سرنڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ رب کے احکامات ماننے کے سلسلے میں کب، کیوں، کیسے، کس طرح، یہ الفاظ انسان کو اپنی ڈکشنری سے کاٹ دینا پڑتے ہیں. صرف اللہ کے احکامات پر بلائنڈلی عمل کرتا چلا جاتا. اب اس عمل کے ضمن میں سب سے بڑی ریزسٹنس جو آتی ہے وہ نفس سے آتی ہے، پھر انسان کی عادات اور پھر خواہشات، یہ بڑی شدت سے رکاوٹ بنتی ہیں. جب انہیں آپ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ میں ایک چینج آ رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو آپ کی ایک سرٹن سیلف کے عادی ہیں، وہ آپ کو بدلا ہوا دیکھتے ہیں تو وہاں سے ریزسٹنس آنے لگتی ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، رادر آوازیں کسے جاتی ہیں. اس راہ پر چڑھنے سے پہلے چونکہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پا رہا ہوتا، پیسے کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، دنیاوی معاملات کی محبت ہوتی تھی انہیں، اور اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد اس سب کی نفی کرتا ہے تو پھر مالی مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. راتوں کو نیند پوری نہیں ہوتی، خلق خدا کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، خلق خدا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور یوں انسان کی زندگی اس کے لیے دشوار ہونے لگتی ہے. غرض کے ہر طریقے سے انسان مشکلات میں آ جاتا ہے، دقتوں میں چلا جاتا ہے. اس پر یہ کہ پھر حقوق العباد تو پورے ادا کرنے لگتا ہے انسان،
اور عبادات بڑھ جاتی ہیں. تو یہ سب مشقتیں کہلاتی ہیں. تو انسان مشقت کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی دشوار لگنے لگتی ہے انسان کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ راہی جو مشکلات اٹھاتا ہے، صعوبتیں اٹھاتا ہے اس راہ کی، وہ فقیر ہے. اس راہ سے مراد تصوف ہے. تو فقیر وہ ہے جو اپنی فرائض کے علاوہ نوافل کے بھی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے. جب انسان علم کے ایک خاص مقام پر جا پہنچتا ہے، علم کی ایک خاص منزل حاصل کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس پر سے یہ اضافی بوجھ ہٹا لیتا ہے. وہ پھر صرف فرائض ادا کرتا ہے اور وہاں اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے. تو یہ مقام صوفی کا ہے. جب کوئی فقیر اس مقام کو پہنچتا ہے جہاں اس پر سے نوافل اور دوسری چیزوں کا بوجھ ہٹا لیا جاتا ہے، اضافی بوجھ ہٹتے ہیں اور زندگی اس پر رب تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، وہ صوفی کا مقام ہے. اور جب صوفی کو علم حاصل ہونے کے بعد مومن کی فراست اور فہم عطا کر دی جاتی ہے، عقل و دانش عطا کر دی جاتی ہے، تو وہ مقام پیر کا ہوتا ہے. تو یہ درجے ہیں در حقیقت. پہلے فقیر بنتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ انویسٹ کرتا ہے اس میں. تو جو انویسٹمنٹ کرنے کا پیریڈ ہے وہ فقیر کا ہے. اور جب اس انویسٹمنٹ کے ریٹرنز آنے لگتے ہیں، اس کا پروفٹ آنے لگتا ہے، تو وہ مقام صوفی کا ہے. اور جب اس پروفٹ کے ساتھ ساتھ بونس ملنے لگتا ہے، ڈویڈنڈز آتے ہیں، تو وہ مقام پیر کا ہے. پیر کے ذمے پھر لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ آ جاتا ہے. وہ پھر لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے لگتا ہے، گدی نشین نہیں ہوتا. کیونکہ جو آدمی گدی پہ بیٹھ گیا وہ پھر رہنمائی نہیں کر پاتا، وہ خدمت کرواتا ہے. اور جس آدمی کو خدمت کروانے کی عادت پڑ جائے وہ کبھی اچھا رہنما نہیں ہوتا. کیونکہ رہنمائی کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت وہ ہو جو شخصیت وہ دوسروں کو عطا کرنا چاہتا ہے. جس راہ پہ دوسروں کو لے جانا چاہتا ہے وہ اس راہ پر چلتا ہوا دوسروں کو دکھائی دے گا تو لوگ اس کی پیروی کریں گے. یہ بات اہم ہے. یہ بات اسی لیے فقیر لوگ، درویش لوگ جو پیری کے مقام کو پہنچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی اس سے قطعی طور پر مختلف نہیں ہوتی جس زندگی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. کم سے کم ظاہری طور پہ ان کی زندگی اس سے مختلف نہیں ہوتی. پہلے بھی اس موضوع پہ کئی بار بات ہوئی اور میں ایک بار پھر اسے دوہرا دیتا ہوں. فقیر دو طرح کے جھوٹ کے درمیان لپٹا ہوا ہوتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. ایک وہ ہیں جو بہت کچھ ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. تو فقیر ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے پائیں کہ میں بہت کچھ ہوں، میں کتب کے مقام پر ہوں، میرے پاس یہ کرامات ہیں، میرے کہنے سے فلاں آدمی ٹھیک ہو گیا، میرے کہنے سے فلاں آدمی کا کام ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں. اور جو آپ کو یہ کہتا ملے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں یہ تصوف کیا ہوتا ہے، یہ ولایت کیا ہوتی، میری سمجھ سے بالاتر ہیں، کیونکہ میں تو ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بہت کچھ ہے. یہ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ اگر ایک انسان ایک کمرے میں کھڑا ہے، کسی گڑھے میں کھڑا ہے، تو وہ جو اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہے دیواروں پر، تو اسے اپنا قد بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. وہی انسان اگر کسی فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا ہو جائے درمیان میں،
یا کرکٹ گراؤنڈ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور ارد گرد نظر ڈالے تو اسے اپنا قد بہت چھوٹا دکھائی دے گا، اپنا آپ بہت چھوٹا دکھائی دے گا۔ اور یہی شخص اگر کسی صحرا کے درمیان میں جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ایک نقطے کی طرح محسوس کرے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا۔ قد اس کا اتنا ہی رہا اگر اس نے ایک گڑھے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھا یا ایک کمرے میں کھڑے ہو کے دیکھا تو قد تو اتنا ہی تھا اس کا، لیکن در حقیقت اس کی ویژن بڑی لمیٹڈ تھی، بہت چھوٹے ایریا میں اس کی نظر پڑ رہی تھی، تو اس ایریا کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا قد اسے لمبا لگ رہا تھا، بڑا لگ رہا تھا۔ فٹ بال گراؤنڈ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے جب اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو اس کی نگاہ کافی دور تک گئی، تو وہ چونکہ نگاہ دور تک دیکھ رہی تھی تو اس فاصلے کی نسبت سے اسے اپنا قد چھوٹا دکھائی دیا، اور صحرا میں اس کی آنکھ کی ریچ چونکہ 7.5 میل کے ریڈیس تک تھی، تو یوں اس فاصلے کی نسبت سے اسے اپنا قد ایک نقطے کے برابر دکھائی دینے لگا۔ یہ جو 7.5 میل کا فاصلہ میں نے حوالہ دیا، یہ بلا وجہ نہیں تھا یہ حوالہ۔ ہم جب دور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک جگہ زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کو ہم عرف عام میں افق کہتے ہیں، ہورائزن۔ انسان جب زمین پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے جہاں اس کی لائن آف سائٹ میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دور تک دیکھ سکتا ہے، تو وہ افق کی دوری اسے 7.5 میل پر دکھائی دیتی، 7.5 میل کے فاصلے پر زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ شخص سمندر میں ہو اور بحری جہاز پر کھڑا ہو کے دور افق کی طرف دیکھے تو سمندر میں 14.5 میل کے فاصلے پر افق بنے گا، زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیں گے۔ اور اگر ہوائی جہاز میں وہ پرواز کر رہا ہے، وہاں سے اگر وہ دیکھے گا تو افق کی دوری اسے 28.5 میل پر دکھائی دے گی۔ تو یوں میں نے 7.5 میل عرض کیا۔ اسی طرح جب انسان کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے، مقدار اس کی کم ہوتی ہے، تو علم کی کمی میں اس کی چونکہ مینٹل ہورائزن بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا علم اسے بہت دکھائی دیتا ہے، اس کا اپنا مینٹل ہورائزن بڑا نیرو ہے۔ جو جو علم بڑھنے لگتا ہے اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہونے لگتا ہے، تو جو جو مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا جائے گا اسے اپنے پاس جو علم ہے اسے یہ ادراک ہوگا کہ علم کی وسعت بے پناہ ہے، اور میرے پاس جو علم ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہنے لگے گا۔ اسی لیے آپ بڑے بڑے سینئر پروفیسرز کو کبھی یہ دعویٰ کرتے نہیں دیکھیں گے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کسی بہت سینئر ڈاکٹر سے بات کیجیے جو پروفیسر ڈاکٹر ہیں، جیسے پروفیسر حفیظ ہیں، ان سے بات کیجیے تو وہ فوری طور پر آپ سے کہیں گے کہ صاحب ہیومن اناٹمی بہت وسیع سبجیکٹ ہے، ابھی تک انسان اسے 15 یا 20% سے زیادہ ایکسپلور نہیں کر پایا، تو ہمارا نالج جو ہے وہ تو 15% سے بھی کم ہے، ابھی بہت کچھ ایکسپلور کرنا باقی ہے، بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ وہ اپنی کم علمی کا اظہار کریں گے اور یہی ان کے بڑے پن کی نشانی ہے۔ اسی طرح اس راہ میں جتنا علم حاصل ہوگا کسی شخص کو وہ اتنا ہی آپ کو عاجز دکھائی دے گا۔ اور امید ہے ان صاحب کو جواب ان کی کوئری کا مل گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دیں۔ صاحب ابھی آپ نے علم کی وسعت کے بارے میں بات کی ہے، لیکن علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ اس علم کی ریٹینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن مجھے تو ان کا کچھ نام تک بھی یاد نہیں ہوں گی، تو جیسے جیسے وقت گزرتے جاتا ہے تو علم تو بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جاتا ہے۔ آج کا علم ہو سکتا ہے میرے پاس زیادہ ہو، لیکن جب گزشتہ کل کا ماضی کا علم ہے اس بھی میرے پاس نہیں باقی رہا۔ تو ایک آدمی کیسے اپنے علم کو ریٹین کر کے اپنے آپ کو علامہ یا پروفیسر یا بہت بڑا نامی گرامی انسان قرار دے سکتا ہے، جبکہ اس کے جو وسائل محدود ہیں۔ وسائل سے میری مراد ہے اس کا جو ذہنی ارتقاء ہے وہ محدود ہے، وہ ہر وقت آگے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پیچھے کی طرف۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے اس میں وہ بچپن آ جاتا ہے، وہ بزرگی نہیں آتی، وہ علم نہیں آتا، وہ وسعت قلب نہیں آتی۔
تو یہ چاہتا بھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کا علم تو محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، ہم علم کو شاید اس طرح سے ناپتے ہیں کہ اگر میں روز اپنے کپڑے خریدوں تو میری وارڈروب روز بروز سویلو ہوتی چلی جائے گی، وسیع ہوتی جائے گی، یا اگر میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا رہوں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا اور دکھائی دے گا بڑھتا ہوا۔ علم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ علم جمع ہوتا ہوا اور بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے علم کا۔ آپ نے کلاس 1 سے پڑھائی شروع کی، کلاس 6 سے جا کے انگریزی پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اور پھر جہاں تک بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اب اگر آپ بیٹھ کے اپنے جسم کو تولیں یا اپنے قد کی پیمائش کریں تو 14 جماعت پڑھ جانے کے باوجود نہ تو آپ کا وزن میں کوئی اضافہ ہوا، نہ آپ کا قد بڑھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب وہ علم تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا، کیونکہ نہ میرے جسم کے وزن میں اضافہ ہوا نہ میرا قد بڑھا۔ لیکن آپ جب کلاس 6 میں تھے تو انگریزی کا ایک جملہ نہیں لکھ سکتے تھے، تو بائی دا ٹائم آپ نے تعلیم مکمل کی اور پریکٹیکل لائف میں گئے تو کاروباری خطوط ڈرافٹ کرنے لگے آپ، تو یہ کچھ سیکھا تو آپ یہ کام کرنے لگے۔ بچپن میں آپ خشک بالوں میں کنگا پھیر کے تو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کنگے سے اٹھاتے، تو وہ کھیل تھا، جادو۔ یہ سب دیکھیے، آپ کو ایک جادو دکھاؤں تو یہ کنگا میں سر میں پھیروں گا اور یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو دور سے کھینچ لے گا۔ لیکن جب تک آپ کلاس 8 میں پہنچے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اسٹیٹک چارج ہے جو اس پلاسٹک میں بالوں میں پھیرنے سے کریٹ ہو جاتا، اور اگر میں اسی کنگے پر انگلی رکھ دوں گا تو اس کا اسٹیٹک چارج ڈسچارج ہو جائے گا اور وہ کاغذ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یوں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے جو چارج دے دیتی ہے۔ اس سے اوپر گئے آپ ایف ایس سی میں تو آپ کو پتہ چلا کہ جیٹ سٹریم کیسے بنتی ہے، اور اگر میں کسی فنل کو فرملی پکڑے بغیر اس میں جیٹ سٹریم کریٹ کروں گا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور سامنے ہٹ کرے گی جا کے۔ تو یہ آپ کو ایکشن اینڈ ری ایکشن کا جو اصول تھا، نیوٹنز لا آف موشن کا سیکنڈ لا، وہ آپ کو پتہ چلا کہ سب نیوٹنز لا آف موشن ہیں کیا۔ تو یہ سب سیکھا تو پتہ چلا۔ آج آپ بہت سی مشینز کو فنکشن میں دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً سوچنا بھی نہیں پڑتا، 1 سیکنڈ میں آپ کا ذہن آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس پہ یہ اصول کار فرما ہے اور یہ اس میکنزم پر کام کر رہی ہے مشین۔ تو یہ سیکھا تو آپ نے جانا، بغیر سیکھے آپ جان نہیں سکتے تھے۔ تو علم آپ نے ریٹین کیا تو آپ نے یہ جانا سب کچھ۔ اصل میں جو چیز آپ ریفر کر رہے تھے وہ نالج نہیں ہے، وہ آپ کی میموری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی برین کے اندر ایک انبلٹ سسٹم رکھا ہے کہ جو لیسر امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اس کو وہ شیڈ آف کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ، صرف کرکس آف دی میٹر، جسٹ آف دی تھیوری، اس کو ریٹین کر لیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سمجھنا۔ جو آپ فرما رہے ہیں وہ رٹا ہے۔ ایک کتاب میں نے میمورائز کی A to Z، ایک ایک حرف، امتحان میں میں بیٹھا، میں نے جا کے اس کو ریپروڈیوس کر دیا، بہت اچھے مارکس آ گئے مجھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے میموری سے واش ہو گئی۔ اب میں بلینک ہوں۔ جہاں میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے ماسٹرز تو فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں کیا ہوا ہے، آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں میں نے علم حاصل نہیں کیا، میں نے علم کو یاد کیا، میمورائز کیا، اسے رٹا تھا میں نے۔ تو رٹنے کی حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے کیا رٹا تھا، لیکن جو علم آپ نے سیکھا تھا وہ آج بھی آپ کو یاد ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ علم جب بھی کوئی حاصل کرے گا تو سیکھے گا ضرور اسے۔ ہاں، البتہ جب انسان علم حاصل نہیں کرے گا، کتابوں کو میمورائز کرے گا تو بھول جائے گا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ جو قرآن پاک کا حوالہ آپ نے دیا،
قرآن پاک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی کمال کی چیز ہے. ذکر کیا تھا کہ اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. کچھ مخفی معنی ہیں جو فقیر لوگ سمجھ پاتے ہیں، وہ بھی فقیر بھی اپنے درجے کے مطابق سمجھ پائے. یہ شاید میں نے کہیں ذکر آپ کے سامنے کیا ضرور تھا. جو حوالہ آپ نے قرآن پاک کا دیا، یہ در حقیقت لائف سائیکل ہے انسان کا، جس کو ریفر کر رہا ہے قرآن پاک، جس کو ہم نے اردو میں یوں کہا کہ بوڑھا اور بچے کی عادات ایک سی ہو جاتی ہیں. تو وہ آیت اس کو ریفر کر رہی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کچھ اس نے ساری عمر حاصل کیا وہ رائے گاں چلا گیا، ایسا نہیں ہے. مطلب اس سے وہ تو لائف سائیکل ہے کہ جو شخص آج پیدا ہوا ہے، بچہ ہے بالکل، یہ ایک ارتقاء سے گزرے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا، جوان ہو جائے گا، اور پھر ایک بار پھر اس کا زوال شروع ہوگا، عمر ڈھلے گی، یوں کہہ لیجیے آپ. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر اپنے بچپن کی طرف لوٹ جائے گا، کہ اس کی عادات بالکل بچوں کی سی ہو جائے گی، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جائے گا، ضد کرنے لگے گا. لیکن ایسا نہیں کہ علم اس کا چھن جائے گا اس سے، وہ مراد نہیں تھی. وہ لائف سائیکل کو ریفر کر رہا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کہتے کہتے چھڑ کے دبا گیا باقی بات، کہ اس آیت کے بہت سے، جس طرح اور باقی آیات کے معنی بہت ہیں، اس طرح اس کے اور کئی ایک معنی ہیں. کبھی وقت آیا اور ایسا موقع ہوا تو پھر انشاءاللہ اسی آیت کو لے کے چلیں گے، اور پھر اس کے کچھ اور معنی سامنے آئیں گے. یہ تو وہ ہیں جو بالکل آیا ہیں معنی. جناب، بعض اوقات زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک فیز آتا ہے جس میں آزمائشوں کا یا مشکلات کا، اس میں رزق میں کمی ہو جاتی ہے، گھریلو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف ایک بلیک فیز چلتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بھی اکثر فرمایا ہے، اور بیشتر صوفیاء کا قول بھی ہے کہ سرنڈر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور اس کو ایک آزمائش کا پیریڈ سمجھنا چاہیے. تو اس میں جو نقطہ یہ ہے کہ کیا وہ آزمائش ہوتی ہے یا بسا اوقات کسی غلطیوں کی یا گناہوں کی یا سزا بھی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنی طرف سے خوش ہو کے بیٹھا ہو کہ آزمائش کو یہ آزمائش ہے اور اس کے بعد مجھے اس کو انعام و اکرام ملے گا، اور وہ در حقیقت سزا ہو. تو کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ آزمائش کو یا سزا سے کس طرح سے تمیز کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ اللہ تعالی نے خود ہی یہ بات فرمائی کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. مراد یہ کہ اچھے اور برے دن آتے اور جاتے رہتے ہیں. تو جو شخص آج اچھے حالات سے گزر رہا ہے، یہ فیز اس کا گزرنا ضرور ہے، اور پھر اس نے برے دور سے بھی گزرنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے غلطیوں کی بات کی، یہ دنیا عالم الاسباب ہے. یہاں رب تعالیٰ کوئی کام بغیر سبب کے نہیں کرتا. ہر چیز کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے. حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب بن جاتا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت اٹل ہے، اسے اپنے وقت مقررہ پر آنا ضرور ہے، لیکن ہر ایک کی موت کا ایک سبب ضرور بنتا ہے. تو اسی طرح جو ہم مشکل فیز میں جاتے ہیں تو اس کا سبب بھی ایک بنتا ہے، اس کی ایک وجہ بنتی ہے. اللہ اپنے ذمے کچھ نہیں لیتا. اور تیسری چیز یہ کہ خود رب نے کہا کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے تمہارے اپنے ہاتھوں کے. وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے. باقی رہ گئی بات کہ برے وقت کو ہنسی خوشی تسلیم کرنا چاہیے. تو صاحب اگر اصولی طور پہ دیکھیں، انصاف کی نگاہ سے دیکھیں، تو اگر اچھے دنوں کو میں نے ہنستے کھیلتے گزارا ہے تو اس برے وقت کو کیا کوئی میری جگہ اور آ کے گزارے گا؟ یہ بھی مجھے ہی دیکھنا ہے. تو میں چاہے رو کے گزاروں یا اس وقت کو ہنس کے گزاروں، گزارنا تو ہے مجھے. رو کے گزاروں گا تو اللہ کا ناشکر گزار بندہ کہلاؤں گا کہ جب اللہ مجھ پر نعمتوں کی بارش کر رہا تھا تو میں خوش تھا، اور جب آج ذرا سی نعمتیں کم ہوئی ہیں تو آج میں ہاہاکار مچائے ہوئے ہوں. اور کبھی کسی شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں دعا کرانے، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہوں.
در حقیقت انڈائریکٹلی میں گلے شکوے ہی کر رہا ہوتا ہوں. تو پھر جب ایک چیز کا گزارنا ہی ٹھہرا، اس میں سے گزرنا ہی ٹھہرا، تو میں اس وقت کو ہنسی خوشی کیوں نہ گزار دوں اور شکر گزار بندہ کہلاؤں کہ رب بھی راضی ہو جائے، دنیا بھی میری تعریف کرے کہ بہت ثابت ہے. تو دونوں ہی چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، رب کی خوشنودی اور دنیا کی تعریفیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ صاحب جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اسے جب پھانسی گھر کی طرف، گیلوز کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ بیچارہ روتا پیٹتا جاتا ہے. لیکن ایک شخص جس کو ساری دنیا نے برا بھلا کہا، جب اسے سزائے موت ہوئی اور اسے پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا، تو وہ بالکل ویسے ہی دوسروں سے گپ شپ لگاتا ہوا گیلوز کی طرف جا رہا تھا جیسے وہ کسی پکنک پر جا رہا ہے. نہ چہرے پر کوئی اس کے تردد تھا، نہ اس کی حرکات میں کوئی پریشانی جھلکتی تھی. ہنستے کھیلتے لطیفے سناتا ہوا گیلوز تک گیا اور اس نے خود کہا کہ ٹھیک ہے نوز میرے گلے میں ڈال دو. وہ تھا صدام حسین. صرف اس کی ایک اس حرکت سے ساری دنیا کو میں نے تعریف کر دیکھا، حتیٰ کہ وہ جو اس کا بدترین مخالف تھا اس نے بھی اس کی تعریف کر دی. He accepted it as a he-man. پریزیڈنٹ بش کے الفاظ تھے. تو اگر انسان برے وقت کو اسی حوصلے کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزار دے تو پھر اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیا بھی اس کی تعریف کرتی ہے. شاہ صاحب، اگر کوئی آدمی فقیر کی جو راہ ہے اس پہ چلنے کا ارادہ یا خواہش کرتا ہے تو کس سٹیج پر جا کر اس کو پیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور مرید کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ مرید کے آداب کے سلسلے میں تو بہت لمبے یہاں پہ سلسلے چلے، کئی سنڈیز اس پہ گفتگو ہوتی رہی. وہ اگر آپ کسی وقت کوئی سیریز سنیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا یہ پورشن. باقی رہ گئی یہ بات کہ صاحب کس سٹیج پر ضرورت پڑتی ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو ضرورت پہلے ہی لمحے سے پیش آ جاتی ہے کہ اس راہ پر قدم رکھتے ہی اسے ضرورت پڑے گی اس گائیڈ کی جو ان راہوں پر چلا ہوا ہو اور تمام پٹ فالز، بلائنڈ کارنرز اور سٹیپ سلوپس ان سے اسے آگاہ کرتا رہے. اس ضمن میں ایک بہت اہم سوال ہے. آپ جن صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں گے اور یہ علم حاصل کرنا چاہیں گے، وہ یہ سوال آپ سے ضرور کریں گے کہ آپ اس راہ پہ کیوں جانا چاہتے ہیں. اس راہ میں ایک زبردست خدشہ یہ رہتا ہے کہ 99.9% وہ لوگ آتے ہیں اس راہ پہ چلنے کے لیے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس میں کشف و کرامات اور ان کی ماورائے فطرت قوتوں کا ذکر بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ قوتیں حاصل ہو جائیں گی تو ہمارے دنیاوی کام آسانی سے ہو جائیں گے، ہم عیش کریں گے، لوگ ہمیں سلام کریں گے، ہماری عزت کریں گے. مختصر لفظوں میں دنیاوی فوائد کے حصول ہی کا مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ لاشعور میں ہو، تحت شعور میں ہو وہ بات، لیکن ہوتی ضرور ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دقتیں پیش آتی ہیں تو وہ پھر برا بھلا کہتے ہوئے یہ راہ چھوڑ جاتے ہیں. تو جس کے پاس بھی آپ جا کے بیٹھیں گے، اگر وہ جینوائن شخص ہے تو وہ پہلا سوال آپ سے یہ کرے گا کہ اس راہ پہ جانا کیوں چاہتے ہیں. اس لیے آپ اگر اس راہ پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو 10 بار ایک چیز کو سوچئے کہ میں کیوں جانا چاہتا ہوں. اگر تو مقصد ہے قرب الہی کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس میں بے پناہ دقتیں آئیں گی. تو ان کو ذہنی طور پہ پہلے سے قبول کیجئے، انہیں ایکسپیکٹ کیجئے، پھر قدم رکھیے اس راہ پہ، تو پھر نہیں دوڑیں گے آپ. کوئی ایسی کسوٹی یا لٹمس ٹیسٹ موجود ہے جی کہ ایک عام آدمی کسی شخص سے ایک آدھ ملاقات کر کے جان سکے کہ وہ واقعی صحیح پیر ہے یا ایسی نقلی پیر؟ اس ضمن میں پہلے بھی کئی بار
میری بات ہوئی ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ تو یہ ہے، اگر کسی جنوائن آدمی کے پاس آپ گئے ہیں جو واقعی فقیر آدمی ہے، درویش ہے، تو وہاں آپ کو دو طرح کے ایکسپیرینسز ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے آپ کو سکون ملے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ زیادہ دیر بیٹھیں اس کے پاس. جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو دنیاوی پرابلمس بھولے رہیں گے. اور دوسرا ایکسپیرینس آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے پاس دوبارہ جانے کی کوشش پیدا ہوگی، آپ بار بار اس کے پاس جانا چاہیں گے. یہ در حقیقت اس آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اعجاز اس کلام الہی کا ہے جس کا وہ ورد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہ سکون اس لیے آپ کو ملتا ہے. اور کشش بھی در حقیقت ان اذکار کی ہے جس میں وہ مبتلا رہتا ہے. تو یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اس آدمی سے مل کر سکون ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جی بار بار چاہے اس کے پاس جانے کو. اور لانگ ٹرم جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ فقیر آدمی کبھی نصیحتیں نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈو ناٹس زبان پر لاتا ہی نہیں کبھی. لیکن حیران کن طریقے پر اگر آپ اس کے پاس ریگولرلی جا رہے ہیں، ریگولر سے مراد یہ ڈیلی یا ویکلی یا منتھلی یا ایئرلی نہیں ہے، جو بھی آپ نے شیڈول اپنا مقرر کیا ہوا ہے، اگر آپ جا رہے ہیں اس کے پاس تو کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ آپ برائیوں کو چھوڑتے جائیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوتے جائیں گے. یہ ٹیسٹ ہے اس کا سیدھا. سر ایک میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، تصوف کی کتابوں میں مختلف مشائخ کے بارے میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ طالب ان کے پاس حاضر ہوتے تھے تو وہ ایک باقاعدہ مرید کا اور باقاعدہ اسباق کا سلسلے اور سارا کچھ ہوتے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ کہ بڑے شاہ صاحب کا اور آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ باقاعدہ طور پہ مرید تجارت کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ اس کی ہے، یا یہ اس کا مقصد ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں ان کو دور کرنا، یا کوئی اس کے پیچھے کوئی یا مصروفیت؟ بڑے شاہ صاحب سے میری اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی، اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے کبھی کوئی سوال کر لیتا اس طرح کا. لیکن گمان غالب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی، جس آدمی کو بھی وہ اپنا شاگرد بنائیں گے، بیعت کریں گے، تو اس کی تربیت کی ذمہ داری ان پر آن پڑے گی. تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گی ہر آدمی کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے پاس زیادہ لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے. صرف گنتی کے 2-4 لوگ تھے جو جاتے تھے. تو یہ میرا گمان ہے